بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مجلس جو آج سے ایک مہینہ پہلے اسی جگہ منعقد ہوئی تھی، اس میں ہم نے چند باتیں لباس کے آداب سے متعلق رکھی تھی، اور خصوصاً مردوں کا لباس، کہ لباس کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور کن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. دیکھیے، قرآن اور حدیث میں عموماً جو باتیں مردوں کے لیے ہیں وہی حکم کیا ہے عورتوں کا بھی، الا یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں. تو پچھلی مجلس میں عموماً لباس کے آداب تھے اور بالاخص مردوں کا لباس کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں ہوئی تھی. آج کی مجلس میں ہم نے سوچا کہ اسی کا تکملہ ہو جائے اور بعض لباس جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں یا بعض آداب لباس کے جو عورتوں کے لیے خاص ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے، اس لیے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی، یہاں تو عورتیں ہیں نہیں، ان کے لیے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. لیکن اس کا دو مقصد ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اصل موضوع جو پچھلے مہینے میں ہوا تھا وہ مکمل ہو جائے، ورنہ وہ ناقص رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عورتوں والا نہ ہو. کہ ہے کوئی؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی عورت کا باپ ہوگا، کسی عورت کا شوہر ہوگا. کس سے خالی ہوگا کوئی؟ اس سے تو کوئی خالی نہیں ہے نا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عورتوں کی ذمہ داری کس کے اوپر رکھی ہے؟ مردوں کے اوپر. الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو عورتوں پر کیا کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا سربراہ، عورتوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے. کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کا صرف یہی اتنا ذمہ نہ لیں، بلکہ ان کی اسلامی اور شرعی تربیت کی بھی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ہے. اسی لیے اگر کوئی عورت کسی غلط کام کو انجام دیتی ہے تو جہاں اس غلط کام کے انجام دینے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے اس کے گھر کا جو نگراں ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
پھر ذمہ داریوں کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے حاکم فلاں، پھر اس کے بعد مرد اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور اہل خانہ کے متعلق اس سے قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عورتوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ہے۔ یہ پہلے ذمہ دار ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور سے مخاطب کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو بات جہاں کہی جائے وہیں پر نہیں رہتی، جو بات جہاں کہی جائے وہیں پر نہیں رہتی ہے، بلکہ وہاں سے نکل کر کے وہ بات دور دور تک کبھی ڈائریکٹ پہنچتی ہے وقتی طور پر، اور کبھی بعد میں ان آلات کے ذریعے جن کے ذریعے سے آواز کو یا آواز اور صورت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، بعد میں بھی دوسروں تک پہنچتی ہے۔ علی کل حال انہی چیزوں کے پیش نظر ہم نے اس موضوع، آج کا موضوع رکھا ہے کیا؟ عورتوں کا لباس۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بنی ہے ساتھیوں، میرے پاس کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجی، ایک شخص ہمارے ہی ہندوستان پاکستان کا رہنے والا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ کبھی وہ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کو ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی سے مناظرہ کرتے ہوئے، کبھی چند لوگوں کو جمع کر کے مناظرہ کرواتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آتا ہے، گویا کہ وہ اپنے کو یہ پیش کرتا ہے کہ میں دین کا داعی ہوں۔ اس کی ایک کلپ میرے سامنے لوگوں نے بھیجی کہ پوری صرف عورتوں کا مجمع ہے، عورتیں، اس کے اندر کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو حیا کی چادر لی، میں شرعی بات نہیں کرتا، شریعت سے ان کے لباس بہت دور تھے ہی، کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے اوپر حیا کی چادر ہو یا جن کے چہرے سے کم حیا کے آثار ظاہر ہوں۔ دوسری چیز، ایسے ہی اپنے سامنے ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی جو کامل زیب و زینت کے ساتھ ہے، اس سے فحش اور اگر یعنی بالکل کھلی ہوئی گندی باتیں نہ کہیے تو اشارے کنائے میں وہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور جو بڑی خطرناک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آتی ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ان الذين يحبون، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں برائی پھیلے، فحش گندگی پھیلے، زنا اور اس سے متعلقہ باتیں پھیلے، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وہ شخص ہنسی مذاق کرتے ہوئے، عشق و معاشقہ کی بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اگر دل میں رسول کی محبت ہو، اگر دل میں رسول کی محبت ہو اور گلے میں اسلام کا پٹا ہو تو کسی دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اگر دل میں رسول کی محبت ہو، اور یہ شاید پروگرام ربیع الاول کی مناسبت سے یہ نشر کیا جا رہا تھا، دل میں رسول کی محبت ہو اور گلے میں اسلام کا پٹا ہو تو کسی دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ سن کر کے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ مسند احمد کے اندر اور صحیح ابن حبان میں ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کیا، اس لیے کہ آپ عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ اے نبی، اگر آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت کیجیے،
6 چیزیں جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی، جس پر اللہ کے رسول عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ چوری نہیں کرے گی، اس لیے کہ عورتوں کے اندر اپنے خصوصاً شوہر کا مال چھپانے میں اور بسا اوقات اس کو عیب نہیں سمجھتی، پیسے کا معاملہ ہے، کسی اور کا ہے، اور 50 حجت اور بہانے ہوا کرتے ہیں۔ تو ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کرے گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کرے گی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو شرم سے گڑ گئی اور اپنے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ صرف زنا کا لفظ سن کر کے ذرا سوچے، صرف زنا کا اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کا یہ حیا کرنا، صرف لفظ زنا سے حیا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا۔ فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ حیا کرنا، یعنی لفظ زنا سن کر کے، یعنی دیکھیے یہ ایک ایمان کی نشانی ہے کہ یہ جائے گی اور وہ بھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہزاروں عورتیں ایسے بیٹھی، کوئی بھی مرد مجھے اس میں نظر نہیں آیا، اور ایک خوبصورت سی جوان بے غیرت ہے، اللہ کی قسم وہ باپ بے غیرت ہے، وہ بھائی جس کی بیٹی ایسی بہن کے غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہ بے غیرت، اور یہی بے غیرتی ہے جو آج مسلمانوں کو لے ڈوبی ہے۔ ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ مجھے ہندوستان کی تاریخ کی مغلیہ دور کی وہ بات یاد آئی۔ ایک مغلیہ دور کا ایک بادشاہ تھا، اکبر شاہ، اس کا نام تھا رنگیلا۔ اکبر شاہ رنگیلا، اس لیے کہ وہ ناچ گانے اس سلسلے میں کیا تھا، بڑا ہی مشہور تھا، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدبخت رنڈیوں کی ناچ ننگی دیکھا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں کہتے ہیں آواز، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میرٹھ سے جب روہیلا وہاں سے اٹھتا، غلام قادر روہیلا اٹھتا ہے، جس کے خاندان کو اور جس کے آبا و اجداد کی حکومت کو مغلوں نے برباد کیا تھا، تو وہ اٹھتا ہے وہاں سے بدلہ لینے کے لیے، آتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے لال قلعہ کے اوپر۔ لال قلعہ پر قبضہ کر لینے کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا، اکبر شاہ رنگیلا کی آنکھوں کے اندر گرم سلائی پھیر دیا کہ ان آنکھوں سے جو کچھ تو دیکھتا تھا، یہ آنکھیں اب اس لائق نہیں ہیں کہ تو دنیا میں باقی رہے۔ اسے نابینا کر دیا اور شاہی خاندان کی عورتوں کو حکم دیا کہ جس طریقے سے تمہارا نگراں غیر عورتوں کی ننگی ناچ دیکھا کرتا تھا، تم لوگ ہمارے سامنے ننگے ناچو، ننگے ناچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان تھا، تھوڑی ہی دیر میں اس کی غیرت جاگتی ہے، ایک گلاس پانی مانگتا ہے اور اپنی تلوار اور اپنی سر میں جو کھود تھی اس کو نکال کر کے نیچے رکھ دیتا ہے اور سوتا بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سو نہیں رہا تھا، لیکن ہم نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے مجھے یہ پسند نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بعد زندہ رہوں، کہ تم میں سے کوئی میرے اس ہتھیار کو دیکھ کر کے میری گردن مار دے۔ لیکن تمہیں افسوس اس پر نہیں کرنا چاہیے، جب غیرت اور بے غیرتی تمہارے اندر داخل ہو گئی ہے، جب غیرت تمہارے اندر سے اٹھ گئی ہے، تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے تمہیں غصہ نہیں آئے گا۔ اگر پڑھنا ہے اس واقعے کو تو اقبال کی زبان میں پڑھیے، روہیلا کس قدر ظالم جفا جو خون پیکر تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھوں کے خنجر سے۔ ایک لمبی نظم ہے ساتھیوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آخر میں اس نے کیا کہا، میرا بستر پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا،
میرا بستر پہ سو جانا بناوٹ تھی، تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شان سپاہیان لشکر سے، فوجی میدان جنگ میں کبھی سوتا نہیں ہے۔ میرا مقصد اس سے کیا تھا؟ میرا مقصد تھا اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مارا ڈالے میرے خنجر سے، مگر یہ بات آخر ہو گئی روشن زمانے پر کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ بے غیرتی، اللہ ہمیں اس مسلم قوم کو اس بے غیرتی کے اوپر گڑ مرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے ساتھیوں؟ تو وہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ اگر دل کے اندر رسول کی محبت ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں رسول کی محبت ہوتی تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی حیا صرف لفظ زنا سن لینے پر ساتھیوں، کہ ایک قصہ پڑھنے پر نہیں، کہانی پڑھنے پر نہیں، کسی کے ساتھ اس کو معاشقہ کی بات کرنے پر نہیں، ایک شرعی مسئلہ جس کے اوپر قرآن نے بیعت لینے کا حکم دیا ہے، وہ صرف لفظ زنا سن لینے کے اوپر اس کو شرم آ گئی اور اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کی بندی شرما نہیں، ہم تمام لوگوں نے اسی بات پر، ہم تمام لوگوں سے، تمام عورتوں سے اللہ کے رسول نے انہی باتوں پر بیعت لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ جو اس خصوصاً اس موضوع کے ذکر کا جو سبب بنی ہے یہ چیزیں ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند چیز نقطے کے طور پر رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ بنایا ہے، مردوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں کہ فتنہ ہونے کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ چیز بری ہے، یہ معنی نہیں۔ یہ بتائیے، اولاد فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ لیکن کوئی برا کہتا ہے اولاد کو؟ جی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے نا، فتنہ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ تو کوئی برا سمجھتا ہے اولاد کو؟ تو کسی چیز کے فتنہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے تھے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ الدنیا کلھا متاع، پوری ساری کے ساری دنیا کیا ہے؟ متاع، اچھا سامان ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ سب سے اچھا سامان کیا ہے؟ نیک عورت ہے کہ نہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی میں ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یا ایھا الذین آمنوا یا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ان کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اس سونے کو آگ میں تباہ کر کے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ سونا اور چاندی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، آخر پھر ہم کون سی چیز ہے جس کو اپنے لیے جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر چیز جو تمہارے جمع اکٹھا کرنے کی ہے، لسان ذاکر وقلب شاکر، زبان ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے، دل ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہے، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، اور کوئی مومنہ شریف عورت ہو جو ایمان کے اوپر تمہاری مدد کرے۔
تو عورت کے فتنہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بری کوئی چیز ہے، غلط ہے جو عورت کو، بھلا بتائیے عورت میں ہماری ماں نہیں ہے؟ بتائیے ہے کہ نہیں ہماری ماں؟ کوئی اپنی ماں کو برا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہ بری ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ عورت کے فتنہ ہونے کا ساتھی معنی یہ ہے کہ انسان کے دین کے لیے اور اخلاق کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ معنی انسان کے دین کے لیے اور اخلاق کے لیے آزمائش ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت اسامہ ابن زید بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنةً، ہم نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا اضر علی الرجال، جو مردوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو عورتوں سے بڑھ کر، عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے بہت بڑا نقصان جو ہو، اس سے بڑا فتنہ ہم نے کوئی۔ اور ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کا سبب کیا تھا؟ عورت۔ ہر قوم کے لیے برباد ہونے کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے، جیسے اس امت کا سب سے بڑا ذریعہ بربادی کا کیا ہے ساتھیوں؟ جی سب سے بڑا ذریعہ امت کی بربادی کا ہمارے نبی نے کیا بیان فرمایا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ مال ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہے کہ نہیں؟ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو بنیادی سبب بنتی ہے ان کی ہلاکت اور بربادی اور اختلاف کا، اور میری امت کی ہلاکت اور بربادی اور اختلاف کا بنیادی سبب کیا بنے گا؟ مال بنے گا۔ اور بنو اسرائیل کی بنیادی ہلاکت کا بنیادی سبب کیا تھا ساتھیوں؟ عورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیسے بنو اسرائیل فتنہ میں پڑے ہیں، یہ اصل ہے۔ اور وہ سبب ساتھیوں اگر جاننا چاہیں آپ تو وہ لباس اور اس سے متعلقہ ہے، وہ لباس اور اس سے متعلقہ ہے۔ مثال کے طور پر وہی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی 3 عورتیں تھیں جنہیں باہر گھومنے کا بڑا شوق تھا۔ اس وقت پہلے شروع میں باہر گھومنے کا بڑا شوق تھا۔ 2 تو ماشاءاللہ بڑی لمبی تھی اور تیسری کیا تھی؟ چھوٹی تھی، پس طاقت تھی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو لوگ انہی لمبی اور بڑی عورتوں کو دیکھیں، اس بیچاری کو کوئی دیکھے ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ ایک طریقہ سوچا، لکڑی کے چپل بنائے تھوڑا سا اونچے تاکہ اونچی ظاہر ہو۔ آج بھی بہت سی عورتیں جو چھوٹی ہوتی کیا کرتی ہیں، ہے نا؟ ویسے بھی عمومی طور پر عورتیں مردوں سے چھوٹی رہا کرتی ہے، اسی لیے اونچی ایڑی پہنتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو برابر آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کیا کام کیا؟ پہلا کہ ایک لکڑی کا ایک پہننے کے لیے چپل یا جوتا بنوایا، تھوڑا سا کیا تھا وہ اونچا تھا، اور اس کے علاوہ سونار کے پاس جاتی ہے اور ایک چاندی کی انگوٹھی بنواتی ہے، چاندی کی انگوٹھی بنواتی ہے، اور اس میں درمیان میں خالی جگہ چھوڑ کر کے اس کا ایک چھوٹا سا ڈھکن بنا لیتی، اور اس کے اندر آ کر کے اس نے مشک کی خوشبو کو بھر لیا۔ اب جب مردوں کے سامنے سے گزرتی، دیکھتا کہ وہ دونوں ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، تو اس ڈھکن کو کھول کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے حرکت دیتی اور خوشبو پھیلتی اور لوگ دیکھنا شروع کر دیتے۔ صحیح حدیث ہے ساتھیوں، یہ پہلا سبب بنا ہے عورتوں کے فتنے کا، جس کے بعد بنو اسرائیل تباہ اور برباد ہو گئے۔ اسی لیے اسلام نے ساتھیوں لباس کے بارے میں بڑی تاکید کی، لباس کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے۔ لباس سے متعلق عمومی بات آ چکی تھی، آج چند باتیں عورتوں کے خاص لباس سے متعلق ہے۔ دیکھیے
پہلی چیز تو یہ ہے عورت کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ جی عورت کا معنی ہے وہ چیز جسے چھپایا جائے. عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کے معنی وہ ہے جسے اسی لیے شرمگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ اور عورت الرجل و عورت المرأة، مردوں کی شرمگاہ اور عورتوں کی شرمگاہ. تو عورت کو عورت اس لیے کہا گیا کہ وہ چھپانے کی چیز ہے. جی ہاں، اصل چیز کیا ہے؟ عورت کیا رہے؟ وہ باہر نہیں جانے دیں. ہاسپٹل میں کیسے لے جائیں گے؟ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے. ہاسپٹل میں آپ کی خدمت کون کرے گی؟ ہے کہ نہیں؟ خیر چلیے. تو عورت اصل چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمذی میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. اب یہ دیکھنا ہے کہ عورت، یہ بنیادی چیز جو مجھے مردوں کو بتانا ہے کہ عورت کس جگہ کتنا چھپائے گی. ظاہر بات اپنے پورے جسم کو تو ہر جگہ چھپا نہیں سکتی. وہ کون سے حالات ہیں جسے کتنا چھپائے گی اور کس قدر ظاہر کرے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے سطر کی 3 حیثیت ہے ساتھی. عورت کے سطر کی 3 حیثیت ہے. عورت کا سطر اجنبی مردوں سے، عورت کا سطر اپنے محرم مردوں سے، اور عورت کا سطر عورتوں سے. آئی بات سمجھیں؟ عورت کا سطر کس سے؟ اجنبی مردوں سے. اجنبی سے مراد کیا ہے؟ اجنبی سے ہر وہ مرد مراد ہے جس سے اس کی شادی ہو سکے، چاہے چچا دار بھائی ہے، چاہے دیور ہے کہ نہیں ہے. ظاہر بات تو اس کی عقد میں ہے ہی بھائی. اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ تو آج کے عقد میں آ گئی تو اس کا معاملہ اتنا نہیں. تو ہر وہ مرد کہ اگر نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. وہ قریب کا ہے یا دور کا ہے؟ وہ قریب کا ہے یا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے؟ اپنے خاندان، اپنے قوم کا ہے یا کسی اپنے مذہب کا ہے یا کسی اور مذہب کا. یہ پہلی چیز ہے. عورت کا سطر، عورت کا پردہ کس سے؟ اجنبی مردوں سے. دوسری بات ہے عورت کا سطر محرم مردوں سے. محرم، عورت کا محرم اس مرد کو کہا جاتا ہے، اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام، یعنی اس سے اس کی شادی کبھی نہ ہو سکے، خواہ خاندان کے لحاظ سے ہو یا جی سسرال کے لحاظ سے ہو. جیسے ساس ہے، ساس ہے کہ نہیں؟ یہاں جیسے سسر ہے، سسر کا باپ ہے، سسر کا باپ ہے، سسر کا دادا ہے کہ نہیں؟ تو سسرال کے لحاظ سے ہو یا ایک اور چیز ہے، وہ کیسے؟ رضاعت یعنی دودھ کے لحاظ سے ہے کہ نہیں؟ یہ 3 صورتیں محرمیت کی ہیں. ایک خاندانی لحاظ سے، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے کہ نہیں، بھائی ہے. خاندانی لحاظ سے ہو یا سسرال کے لحاظ سے ہو یا پھر رضاعت دودھ پینے کے لحاظ سے ہے کہ نہیں. اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا جائے تو اس کے بیٹے جو ہیں کیا ہو جائیں گے؟ عورت کے بھائی بن جائیں گے. اس کا شوہر کیا بن جائے گا؟ جی حتیٰ کہ باپ کا بھائی چچا بن جائے گا، حتیٰ کہ باپ کا بھائی چچا بن جائے گا. تو 3 صورتیں ہیں، ایک خاندانی ہے اور ایک سسرال کے لحاظ سے ہے اور ایک جی رضاعت کے لحاظ سے. تو دوسرا پردہ عورتوں کا ہے کہ محرم مردوں سے. تیسرا پردہ ہے عورت کا پردہ عورتوں سے. عورت کا پردہ عورتوں سے. جہاں تک اجنبی مردوں کا تعلق ہے اس سلسلے میں ساتھیوں صحیح مسلک یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم پردہ ہے.
اجنبی مرد سے عورت کا پورا جسم پردہ ہے، البتہ بعض چیزوں کی بعض معمولی حالات کے اندر بھی اجازت ہوگی، اور بعض کی بڑی مجبوری کے بعد کہیں اجازت ہو سکتی، ورنہ اصل یہ ہے کہ اسے چھپا رہنا چاہیے، پورے جسم کا عورتوں سے چھپا رہنا چاہیے، عورتوں کا چھپا رہنا چاہیے کسی اجنبی مردوں سے۔ اب مثال کے طور پر کوئی چیز لینا دینا ہے نا، تو اگر ہاتھ کھل گیا، راستہ چلنا ہے، آنکھ کھل گئی ہے، چل رہی ہے، پیر کا کچھ حصہ کھل گیا، یہ نہیں کہ آدھی ٹانکی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں، پہنی ہے، ٹخنا وغیرہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن چلنے میں تھوڑا سا کھل جائے، تو اصل یہ ہے کہ اجنبی مردوں سے عورت کیا ہے، پوری کی پوری پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ سورہ احزاب کی 59 نمبر آیت ہے، 59 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو، ہے نا، گویا کوئی باقی رہ گیا؟ اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو آپ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر سے گھونگھٹ نکال لیا کریں، ہے نا۔ اب ذرا سوچیں یہ کس قدر گمراہی ہے کہ پہلے تو ہماری بہنوں کا صرف چہرہ کھلا، پھر اس کے بعد سر، پھر اس کے بعد سر سے اتر کر کے دوپٹہ کہاں پر آیا، گلے میں آ گیا، اور اب وہ بھی بھاری پڑ رہا ہے کہ نہیں، اب وہ بھی بھاری پڑ رہا ہے، وہ بھی اتار کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ اصل کیا ہے، یا ایھا النبی، اللہ کا تعالیٰ نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ اس کے وجہ سے وہ پہچانی نہیں جائے گی کون ہے، یا وہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف زادی ہے یا کہ کوئی فاحشہ عورت ہے۔ جو پردہ کر کے نہیں چل رہی ہے، اس گویا کی شریعت کی نظر میں وہ شریف عورت نہیں ہے، وہ شریف عورت نہیں ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ اس کی تفسیر میں ساتھیوں میں ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا قول پیش کرتا ہوں، ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن کثیر میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب اپنی گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو اپنے سر سے لے کر کے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپا لیں، اور صرف ایک آنکھ ظاہر کریں جس سے راستہ چلنے میں آسانی ہو۔ ایک تابعی حضرت عبیدہ سلمانی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی چادر لی اور اپنی چادر سے اپنے چہرے کو اس طریقے سے چھپا کر کے یہ ایک آنکھ کو اسے ظاہر کیا، کہا کہ یہ معنی کیا معنی ہے، یہ معنی ہے۔ یہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ساتھیوں حکم ہے، اور صحابیات کا اس کے اوپر عمل بھی رہا ہے، صحابیات کا اس کے اوپر عمل بھی رہا ہے۔ اسی لیے مائی عائشہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس غزوے کے بعد جس میں افک کا واقعہ پیش آیا ہے، جب لشکر چلا گیا میں اکیلے رہ گئی تو میں اپنی جگہ پر آ کر کے بیٹھی تھی، تھوڑا سا ٹیک لگائی اور ایسے لیٹی، میری نیند آ گئی۔ اچانک میں اپنے پیچھے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی آواز سنتی ہوں،
اس لیے کہ میں سوئی تو میرا چہرہ کھل گیا تھا. حضرت صفوان ابن معطل جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر کے مجھے دیکھے تو دور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ان کی یہ آواز سن کر کے بیدار ہو گئی. چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان گئے. تو مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا تھا ہم نے جلدی سے اپنے چہرے کو چھپا لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اجنبی مرد کے سامنے عورت کا پورا جسم حتیٰ کہ چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. اور کوئی بھی حدیث ساتھیوں ہم نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی. بلکہ جدہ میں آج سے کئی سال پہلے میرا ایک پروگرام ہوا جو نیٹ کے اوپر موجود ہے تقریباً 2-3 گھنٹے کا اس سلسلے میں کہ ہاں عورت کا چہرہ پردے میں داخل ہے, اس کا چھپانا ضروری ہے. ہمارے جن علماء نے یہ کہا کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, وہ یہ نہیں کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پردہ ہے لیکن واجب نہیں ہے. ان میں ہمارے علامہ البانی اس عصر کے امام وہ بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہوں کہ اپنے چہرے کا پردہ کریں. اگرچہ ان کے نزدیک چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب اور بہتر ہے. لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے چہرے کا پردہ کیا ہے, واجب ہے. اچھا, عورت کا ستر اپنے محرم مردوں سے, اس لیے کہ اگر میں پردے کی طرف چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. عورت کا جو ستر ہے اپنے محرم مردوں سے کتنا ہے؟ ساتھیوں اس سلسلے میں ایک عام اصول لے لیجیے. پہلے ابھی میں بتاؤں گا کہ عورت کے جو کپڑا ہے اس کے آداب کیا ہیں, اس کے شرائط کیا ہیں, لیکن ان شرائط کے ساتھ ساتھ عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے, دیکھیے شوہر کو جو محرم کہا گیا وہ مجازی کہا گیا ہے. اصل محرم کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اس سے کی شادی کیا ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ان کے سامنے چہرے کو وہیں تک کھول سکتی ہے یا اپنے جسم کے جس حصے کو گھر میں کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے لیے عورت کیا ہوتی ہے, مجبور. جیسے آستین ہے اپنی یہاں تک, یہ نہیں کہ یہاں تک. آج کل جیسے لباس چلے ہیں نا, اپنے جوان بیٹوں کے سامنے عورتیں رہتی ہیں ناجائز اور حرام ہے. وہ کیا ہے, یہ ہتھیلی اور کیا ہے, کلائی, آپ یہاں تک اس کو رکھیں, ہے کہ نہیں ہے. اور سر اور کیا ہے, سر ہے کہ نہیں, یہ گلا نہیں, یہ سینہ نہیں. جیسے کہ آج کل کتنا بالکل کھلا ہوا گلا پہنتی ہیں عورتیں, یہ چیز جائز نہیں ہے. اور آدھی پنڈلی تک پیر, یہ حصہ, یہ اپنے ان محرم مردوں کے سامنے جن کے اوپر اس کی شادی کیا ہے, حرام ہے. گھر میں کام کاج کے وقت, یہ نہیں کہ عام حالات میں ان کے سامنے رہے, کام کاج میں ان کے سامنے یہ اتنا حصہ وہ ظاہر کرے گی. اچھا, ایک یہاں پر یہ بھی چیز ہم دیکھ لیں کہ عورت کے محارم, چلیے ابھی بعد میں. اچھا, عورت کا پردہ عورتوں سے کیا, عورت کا پردہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کا پردہ عورتوں سے ہوگا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. یہ بات غلط ہے. یہ بات کیا ہے, غلط ہے. عورت کا پردہ عورتوں سے وہی ہے جو اپنے محرم مردوں سے, جو اپنے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر کیا ہے محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا, یعنی جس طریقے سے محرم عورتوں کے سامنے اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کریں گی جو کام کاج کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے ہی عام عورتوں کے سامنے مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم سے, پورے جسم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھروں میں بھی عورتیں, اگر صرف میاں اور بیوی ہیں تو عورتیں ننگی رہیں, یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس سے شرم کی جائے, حیا کی جائے, ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر حاجت پیش آئی تو اس پر سے کوئی پردہ نہیں. دوسرا کیا ہے, باپ ہے.
باپ کے حکم میں دادا اور پردادا، چچا اور ماموں، باپ دادا چچا ماموں اسی حکم کے اندر ہے۔ تیسرا، عورت کے شوہر کا باپ ہے، اسے کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ سسر کہتے ہیں، یا شوہر کا دادا ہے، شوہر کا پردادا ہے، یہ سارے عورت کے محارم میں آئیں گے۔ چوتھی چیز، عورت کے بیٹے، پوتے اور پرپوتے نیچے تک ہے نا۔ چھٹی چیز، بھائی عورت کے، وہ تینوں قسم کے بھائی، خاص سگے بھائی ہوں، ماں جائی بھائی ہوں یعنی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، یا باپ جائی ہو یعنی باپ ایک ہے اور ماں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو تینوں قسم کے بھائی۔ اور ساتویں چیز، بھتیجے، بھتیجے ہے کہ نہیں؟ بھتیجے بھی کیا ہیں؟ یا بھتیجے کے بیٹے، وہ چلے جائیں۔ آٹھویں چیز، آٹھویں چیز، بہن کے بیٹے اور پوتے، بہن کے بیٹے جسے ہم کیا کہتے ہیں اپنے یہاں؟ بھانجے کہتے ہیں، وہ ان کے بیٹے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی، ان کا بھی ذکر کیا ہے، جس کے سامنے اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی، جیسا کہ بھی ہم نے کہا۔ 10ویں چیز، یہ محرم میں نہیں آئیں گے، البتہ ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے۔ وہ کون ہے؟ زر خرید غلام۔ کون ہے؟ زر خرید یعنی وہ جو خرید لیے جاتے تھے، جن کے مالک بنے گے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں اور امام بیہقی کی سنن کبریٰ کے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کو ایک غلام دیا جو خریدے اور بیچے گھر کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو جب آپ ان کو لے کر کے پہنچے تو مائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک چادر تھی، وہ جلدی سے گھبرا کر کے اپنے سر کو ڈھکتی تو پیر کھل جاتا، اور پیر کو ڈھکتی تو سر کھل جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا بأس علی، پریشان نہ ہو، یہ تمہارا باپ اور یہ تمہارا غلام ہے، ان دونوں سے پردہ نہیں ہے، البتہ غلام محرم نہیں بنے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی کیا جائے۔ 11 قسمیں، وہ لوگ جو شہوت والے نہ ہوں۔ وہ لوگ کون؟ جو شہوت والے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر ایسا بوڑھا ہے 95 90 اور 100 سال کا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، تو عورت کیا ہے؟ ایسے مرد کے سامنے اگر اپنا چہرہ کھولنا چاہے تو کھول سکتی ہے، یا ہماری زبان میں جسے ہجڑا کہا کرتے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر مرد عورتوں کی سے متعلق گفتگو وغیرہ نہیں، آج کل ہجڑے بڑے تیز ہوا کرتے ہیں نا، ہے نا، آج کل کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، ایسوں سے پردہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک ہجڑا عورتوں کے پاس مدینہ منورہ میں آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے سمجھتے تھے کہ اسے عورتوں کے معاملات سے متعلق کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایک دن وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں آتا ہے تو ان کا ایک بھائی موجود تھا، کہتا اے فلان دیکھو، اگر طائف فتح ہو تو میں فلاں کی بیٹی کے بارے میں کہتا ہوں، وہ چلتی ہے تو اس کے آگے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں شکن پڑتی ہے، اور پیچھے سے جاتی ہے تو پیٹ اور اس کے پیچھے کے حصے میں شکن پڑتی ہے، اس سے تم شادی کرنا۔ آپ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ اسے عورتوں سے متعلق کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، آج سے تمہارے پاس نہ آئے، آج سے تمہارے پاس نہ آئے۔ تو ایسے مرد جن کے اندر شہوت نہ ہو، یعنی عورتوں کے معاملات سے وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ اور 12ویں قسم، وہ بچے جو ہاں نابالغ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بہت سے بچے بالغ نہیں ہوتے ہیں، لیکن آج کل خاص طور پر ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید میں کیا بیان کیا؟ یہ نہیں کہا نابالغ بچے، قرآن میں کہا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں انہیں کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔
اسی لیے بعض علماء نے اس کی حد لگائی ہے 12 سال کے بچے. 11 اور 12 سال سے نیچے جو بچہ ہے اس سے تو پورا پردہ عورت نہیں کرے گی، لیکن اس سے اونچا ہے تو اس سے کیوں؟ اس لیے کہ اسے ان معاملات سے دلچسپی ہوا کرتی ہے. تو یہ ہیں عورت کے بعد وہ محارم اور بعد وہ مرد جو اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن ان سے کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت ہوگی. دیکھیے اب آگے چلتے ہیں جو اصل موضوع ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے عورت اپنا لباس پہنے ہے کہ نہیں، چاہے اپنے محرم مردوں کے سامنے ہے یا عورتوں کے سامنے ہے یا پھر باہر نکل رہی ہے. البتہ ہر ایک کے لباس کی کیا حدود ہوگی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن جن کے سامنے جو لباس پہننا ہے وہ لباس کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں. اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کچھ شرطوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پر پہلی چیز کہ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کے جس حصے کو چھپانا ضروری ہے اس کو چھپائے ہوئے. یعنی اگر اجنبی مردوں کے سامنے ہے تو اپنا پورا جسم چھپائے ہوئے، عورتوں کے سامنے ہے تو اپنا چہرہ، سر، اپنا ہاتھ یہ کھلا رکھے. یہ نہیں کہ پیٹ، پیٹھ اور سینہ اس کا کھلا ہوا ہو، یہ نہیں کہ آستین یہاں تک کھلی ہوئی ہو. اور محرم مردوں کے سامنے ہے تو وہ بھی اس کے علاوہ سارے جسم کو اپنے کیا ہے چھپائے ہوئے ہو، کسی بھی جسم کے حصے کو ظاہر نہ کیے ہوئے ہو. اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا کیا ہے، زینت کا لباس نہ ہو. ذرا غور کریں، زینت کا لباس نہ ہو. دیکھیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی زینت دی ہے، ایک ظاہری زینت ہے اور ایک باطنی زینت. ظاہری زینت یعنی جو اوپر سے کپڑا پہنے ہوئے ہے وہ زینت. اب مثال کے طور پر ایک عورت تو ہے وہ برقع پہنے ہوئے، لیکن برقع اتنا اچھا ہے کہ ادھر سے گزرتی ہے لوگوں کی نظریں اٹھتی ہے کہ نہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ برقع تو پہنے ہوئے ہیں لیکن جدھر سے چل رہی ہے گھنگرو کی اور چوڑیوں کی آواز آ رہی بات. برقع تو پہنے ہوئے ہیں لیکن اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لباس بذات خود زینت نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. اور آپ عام مردوں کے سامنے جو محرم ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کا وہ حصہ جو شوہر کے لیے جس کے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اس کو ظاہر نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اسے کہا ہے بذات خود اسے زینت نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول سے بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا زینت کو ظاہر کرنے سے. بلکہ ساتھیوں ایک حدیث ذرا سنتے چلیے. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے متعلق اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرے گا، یا ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھو انہیں کیا عذاب ملنے والا. ایک وہ شخص جو حاکم سے بیعت کرتا ہے اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہے. دوسرا وہ غلام اور لونڈی جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے. تیسرا وہ عورت جسے اس کا شوہر اس کے سارے سامان تو دیکھتا ہے دیتا ہے لیکن غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرتے پھرتے. تو وہ جو لباس ہے بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برقع اگرچہ ہو لیکن خوبصورت برقع ہے نا، اس میں ہر قسم کی کڑھائی بھی رہتی ہے، ڈیزائن بھی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر برقع نہ پہنے ہو تو شاید لوگ اسے نہ دیکھیں جتنا برقع پہننے کے وہ سب دیکھ رہے ہیں. ہے بس صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہ چیز ہاں کڑھائی والا برقع نہیں ہونا چاہیے. ہاں تیسری چیز یہ ہے، تیسری چیز
وہ کپڑا ایسا دبیس اور موٹا ہو کہ اندر کی چیز اس سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اندر کی چیز ظاہر نہ ہو۔ اگر اس کپڑے سے اندر کی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو ایسے کپڑے چاہے جتنا پورے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا پہننا جائز نہیں ہو۔ آپ بہت سی عورتوں کو آپ دیکھیں گے، ہے کہ نہیں، وہ کریں گی تو پردہ، ہے کہ نہیں، یا وہ پہنے گی تو لباس عام گھروں کے اندر، لیکن یہاں تک جو رہے گا وہ کیا ہے؟ وہ جعلی۔ یہاں پر کیا ہے؟ وہ جعلی ہے، جسم کا حصہ کیا ہے؟ وہ نظر آئے۔ تو ایسا دبیس ہونا چاہیے کہ اس سے انسان کا جسم ظاہر نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف کی بہت ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ دو قسم کی عورتوں، دو قسم کے جہنمیوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کریں گے، پولیس والے ہیں، حاکم فوج والے ہیں، کوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوڑا ہوگا، ڈنڈا ہوگا، لوگوں کو مارتے پھریں گے، جس طریقے سے آج ڈنڈا لے کر کے ہمارے یہاں چونگی اور ٹیکس اور رشوت دیتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ پولیس کا ڈنڈا کیا مل گیا ہے لوگوں پر؟ چائے پینا ہے تو صبح صبح کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں تو چار پیسہ لوگوں سے لینے کا موقع مل جائے، اور اس کے لیے عجیب عجیب دلیلیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں کیا کریں، اتنا دے کر کے تو نوکری ملی ہے، اس کو وصول تو کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کل حال تو ایسا آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر ماریں گے اور ظلم کریں گے۔ دوسری وہ عورتیں ہیں کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ننگی۔ یعنی کیا معنی ہے؟ یعنی اس کپڑے سے ان کی باطنی زینت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ مائلات ممیلات، خود بھی غیروں کی طرف مائل ہوگی اور اپنی زینت کو دکھا کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ ان کی صفاتیں بیان کرتے ہوئے آپ نے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ وہ جنت میں نہ داخل ہوگی اور جنت کی خوشبو ان کو ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں، ایسا لباس ہونا چاہیے جو دبیس اور موٹا ہو کہ اس سے جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا واجب ہے وہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ چوتھی شرط، آج ساتھیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر میں، یہ چوتھی چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آج ہمارے گھروں میں بالکل عام ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لباس کشادہ ہو، تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ لباس کیا ہو؟ ساتھیوں ہمارے یہاں پہلے ذرا دیکھیں، اس میں کوئی شریک تھوڑا سا مبالغہ تھا، ہمارے یہاں پہلے شلوار جو عورتیں پہنتی تھی 5 گز کی شلوار ہوتی تھی، ذرا دیکھیں کتنے؟ 5 گز کی، اور آج 4 میٹر میں شلوار اور وہ دونوں بجائے، ظاہر بات تو تنگ رہے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دیکھیں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایسی شلوار پہنتی ہیں اور یہ اس سے متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ جو بغل میں رہتا ہے کیا ہے؟ وہ بالکل اوپر تک پیٹ تک کھلا رہتا ہے، کیا پیٹ تک کھلا ہے، اور جب چلتی ہے تو ان کی رانیں کیا ہے؟ چونکہ شلوار تنگ ہے، اور اب بھی شلوار کیا ہے؟ نعوذ باللہ، پہلے شلوار ادار بند تک پورا ایک حصہ رہا کرتا تھا، اب اتنا کیا ہوگا، ہے نا، وہ تنگ رہے گا اور نیچے سے کپڑا بچانے کے لیے، حالانکہ کپڑا بچانا نہیں ہے، اس کا نام فیشن رکھا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ علی کل حال تفصیل کسی اور موقع پر، لباس ایسا کشادہ ہو کہ جسم کے اوپر وہ بالکل فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں سے، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں جو محرم کے سامنے بھی اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، کہ سینہ بالکل ظاہر رہا کرتا ہے، سینہ نہیں ظاہر لیکن ہے کہ جہاں سے رہتا بالکل واضح رہتا ہی نہیں رہتا، اور یہی وجہ ہے ساتھیوں آج محارم سے زنا کرنے کی وجہ، آج وجہ جو پھیل رہا ہے کہ اپنے محرم سے، کوئی اپنی بہو سے، کوئی اپنی بیٹی سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے جو شرعی لباس ہے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ ساتھیوں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے قمیص اتنی کشادہ رہا کرتی تھی،
کہ عورتوں کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ پیجامہ جیسا کہ ہم نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی عورتوں کو جن کی شلوار 5 گز کی رہا کرتی تھی۔ کتنا؟ صرف شلوار 5 گز کی۔ بلکہ بسا اوقات بچپن چھوٹے میں کیا کرتے تھے، اگر وہ گھر میں عورتیں کبھی بھی باہر اپنا کپڑا نہیں ڈالتی تھی، گھر کے اندر ہے کہ نہیں، بلکہ برسات میں مجھے یاد ہے بڑی پریشانی ہو عورتوں کو اپنا کپڑا سکھانے کے لیے، اس لیے کہ اندر کپڑا، لیکن پھر بھی کوئی عورت اپنا کپڑا جو ہے باہر نہیں ڈالا کرتی تھی۔ تو بسا اوقات جب ہم گھروں میں بچے سے داخل ہو کپڑا پھیلایا ہوا ہے تو اس کو ناپے تعجب کرے کہ اتنا چوڑا پیجامہ ہے، اس لیے کہ پورا تار اور پوری رسی کو کور کر لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لباس کی ایک شرط یہ ہے کہ اسے کشادہ ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ساتھیوں دلیلیں حدیث سے اور علماء کے اقوال سے بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں سے میں آگے بڑھا ہوں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں اس لباس میں خوشبو نہ لگائی گئی۔ ابھی ساتھیوں 2 سال پہلے حج کے موقع پر یہ شکایت کی گئی، اور بلکہ میرے اہلیہ بھی گئی تھی حج میں، انہوں نے عورتوں کو منع کیا کہ عورتیں نکل رہی ہیں کہاں، کنکڑی مارنے کے لیے۔ کہاں جا رہی ہیں؟ طواف کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے اچھے کپڑا پہننے کے، اور کیا ہے، پرفیوم لگا دیں۔ منع کیا، یہ کیا کہتی ہیں کہ باہر نکلنے لگائیں تو کہاں کے لیے لگائیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ عورتوں کی غلطی نہیں ہے، عورت بیچاری تو اللہ نے اسے ایک ناقص العقل پیدا ہی کیا ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی قسم بڑے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ اور آج جسے ترقی کا نام دیا گیا ہے، جس قدر مظلوم اس زمانے میں عورت ہے، شاید زمانے جاہلیت میں رہی ہو تو رہی ہو، ورنہ کبھی عورت اتنی مظلوم نہیں جتنا آج مظلوم ہے۔ آج جس قدر مظلوم ہے، آزادی کے نام پر اتنا مظلوم، عورت کو اللہ کی قسم مردوں کے لیے کھیل اور تماشا بنا دیا گیا۔ پارکوں میں، ہوٹلوں میں کیوں لایا جاتا ہے، ان کو آفسوں میں کیوں لایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیا نرس کا کام مرد نہیں کر سکتے ہیں؟ جی اس سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو چونکہ باہر نکالنا ہے، ان کو برباد کرنا ہے، اس لیے سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب بات یہاں سے نکلی تھی کہ لباس جو ہے خوشبودار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت تو اپنا پورا لباس پہنے ہوئے، پورے چہرے کو بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن جدھر سے گزر رہے ادھر سے، اور آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب کیا تھا، اور یہ اس قدر الشریعت کی نظر میں ساتھیوں مکروہ اور ممنوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، سنن ابو داؤد میں، متعدد کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے، ایّما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس، جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو کو پائیں اور سونگھیں، تو آپ نے فرمایا فہی زانیہ، یہ زنا کی طرف دعوت دینے والی عورت ہے۔ آپ نے زانیہ کہا، حتیٰ کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ مسجد کی طرف جا رہی ہے اور خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا مسجد جا رہی ہے تو؟ کہتی ہے کہ ہاں میں مسجد جا رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں خوشبو لگا کر کے مسجد جا رہی ہے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، آپ نے بیان فرمایا ما من امرأۃ تخرج الى المسجد تعصف ریحها، جو عورت مسجد کی طرف نکلتی ہے اور اس سے خوشبو پھیل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ واپس جا کر کے غسل کر کے آئے۔ تو ساتھیوں عورتوں کا خوشبو لگا کر کے باہر نکلنا، خواہ مکمل پردہ کیے ہوئے ہی کیوں نہیں ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ چھٹی چیز ساتھیوں عورتوں کے لیے جو شرط ہے، عورتوں کا لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات پچھلی مجلس میں بھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد کے اوپر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے لباس میں،
اور اس عورت پر لعنت بھیجی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے لباس میں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا لباس ہے جو مردوں کے ساتھ خاص پہچانا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں تہبند پہننا کس کا خاصہ ہے؟ لنگی پہننا کس کا ہے؟ لہذا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ امامہ باندھنا کس کا خاصہ ہے؟ جی مردوں کا۔ اسی لیے دیکھیں کہ مردوں کے شلوار اور قمیص کی کٹنگ کی ڈیزائن اور ہوتی ہے اور عورتوں کی اور رہا کرتی ہے۔ اب اگر کوئی مرد عورتوں کے خواہ ڈیزائن کو یا رنگ کو پہنتا ہے تو وہ ملعون ہے، اور اگر کوئی عورت مردوں کے رنگ اور ڈیزائن کا انتخاب کرتی ہے تو وہ ملعون ہے۔ ساتویں چیز ساتھیوں غور سے سنیں گے، عورتوں کا لباس اگرچہ بذات خود وہ لباس جائز ہو، لیکن کافرہ اور فاسقہ اور فاجرہ عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس چیز کی اہمیت نہ ہمارے یہاں مردوں نے حتیٰ کہ علماء نے نہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہماری بہنیں فیشن کہاں سے سیکھتی ہیں؟ ٹیلی ویژن سے۔ حالانکہ یہ ہم اگر اس کو فاسقہ اور فاجرہ نہیں کریں کہیں تو کیا نام دے گا اس کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ ان کا لباس کیسا ہو؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کی شکل و صورت کیسے ہو؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال اور کردار کیسے ہو؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اولئک ہم الفاسقون، یہ فاسق ہیں۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی مسلمان مرد کو فاسق مرد کی مشابہت جائز نہیں ہوگی، اور کسی مسلمان عورت کو فاسقہ عورت کی مشابہت جائز نہیں ہوگی، چہ جائے کہ وہ کافرہ ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ساتھیو آٹھویں شرط جو ہے عورت کے لباس کی، شیخ مفضول لباس شہرت نہ ہو۔ یہ پچھلی مجلس میں یہ چیز آ چکی ہے۔ شہرت کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ یعنی ایسا لباس جس کا پہننا اپنے کو دوسروں میں نمایاں کرنا ہو، وہ بہت اچھا ہو یا بہت برا ہو، ہے نا؟ بہت اچھا ہو یا ایسا لباس پہنا جائے کہ لوگوں میں نمایاں، اکیلے ہو کیسا اس کا کوئی نہیں۔ یہی لباس شہرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت والا لباس پہنائے گا۔ نویں شرط یہ ہے کہ صلیب نشان یا کسی غیر قوم کا شعار کپڑے پر نہیں ہونا چاہیے۔ آج امریکہ کے جھنڈے کا نشان رہتا اور ہمارے بچے بچیاں اس کو پہنتی رہتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو غیر قوم کا نشان اور صلیب، اسی میں ہمارے یہاں ترشول اور یہ چیزیں ہوگی، داخل ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بلکہ اسی پر میں کہتا ہوں مردوں کے لیے اس وقت جو ہے ہری پگڑی باندھنا، ہری ٹوپی پہننا مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بدعی قوم کا شعار بن گیا ہے بس ایک نہیں سے۔ تو جو کسی گمراہ غیر قوم کا شعار بن جائے اس کا استعمال کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ 10ویں چیز، کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے ہٹاؤ۔ یہاں سے ایک پردہ خریدا تھا جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے ہٹانے اور پھاڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ زمانے جاہلیت کی جو تبرج کہا گیا ہے، تبرج جاہلیت الاولی، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر عورت اپنے چلنے میں وہ اسلوب استعمال نہ کرے جس سے اس کی چھپی ہوئی زینت کیا ہے؟ مثال کے طور پر چوڑیاں خوب پہنے ہوئے ہے، چلتی ہے تو اس کو ہلا ہلا کر کے چوڑیوں کی کھنکھار سنائی دے رہی ہے،
اسی لیے قرآن مجید میں جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، لباس کے احکام بیان ہے، وہیں پر کیا ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ پیروں پر چلیں، زمین پر چلیں تو اپنے پیروں کو پٹک کر کے نہیں چلنا چاہیے، تاکہ ان کی باہر اندر کی جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ ساتھیو، جلدی جلدی میں یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے جو عورت کے لباس سے متعلق رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور تمام بھائیوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔